اگرچہ وفاقی حکومت نے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کا عہدہ رکھنے والے جنرل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کو تینوں مسلح افواج کے درمیان بہتر کوارڈینیشن کی کوشش قرار دیا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ایک ہی شخص کے پاس سارے اہم ترین عسکری عہدے ہونے سے ملٹری میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور بری فوج بحریہ اور فضائیہ پر حاوی ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا متنازع بل 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا ہے، جس کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے۔ سینٹ میں اس بل کے حق میں 64 سینیٹرز نے ووٹ دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس دوران شدید نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اب یہ ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہونے جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے تحت آرٹیکل 243 میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان ترامیم کے بعد اب صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ ساتھ ہی 27 نومبر 2025 کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اسی ترمیم کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف، جو اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ مقرر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق ان ترامیم سے تینوں مسلح افواج میں ہم آہنگی بڑھے گی اور فیصلہ سازی کے عمل میں ربط پیدا ہوگا۔ تارڑ نے سینٹ میں بتایا کہ فیلڈ مارشل کا انتخاب تاحیات ہوگا اور اس عہدے کو قومی ہیرو کے طور پر آئینی تحفظ حاصل ہوگا۔ ان کے مطابق یہ کوئی تعیناتی نہیں بلکہ ایک اعزازی درجہ ہے جس کا مواخذہ صرف پارلیمان کر سکتی ہے، وزیر اعظم نہیں۔ لیکن دفاعی ماہرین کی آرا میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ بعض ریٹائرڈ فوجی افسران اور تجزیہ کار اس فیصلے کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا دفتر محض رابطہ کار ادارہ بن چکا تھا اور عملی طور پر اس کا کوئی بڑا کردار باقی نہیں رہا تھا۔ ان کے بقول ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر یونٹی آف کمانڈ ضروری تھی تاکہ وزیر اعظم کو بریفنگ یا دفاعی فیصلوں میں ایک متحدہ موقف پیش کیا جا سکے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم بھی اس عہدے کے حق میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ برسوں سے علامتی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور قومی خزانے پر بوجھ بن گیا تھا۔ ان کے مطابق 2011 میں انہوں نے سپریم کورٹ میں اس عہدے کو ختم کرنے کی پیٹیشن بھی دائر کی تھی، کیونکہ آرمی ایکٹ میں بھی اس سے کوئی واضح اختیارات نہیں دیے گئے تھے۔ تاہم اس فیصلے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی کے اختیارات کو مزید بڑھا دے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کے مطابق یہ عہدہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اسے آرمی چیف کے پاس رکھنا غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں چیف آف ڈیفنس فورسز الگ تعینات ہوتے ہیں تاکہ کسی ایک فوج کی اجارہ داری نہ ہو۔ ان کے مطابق پاکستان میں ایئر فورس اور نیوی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جدید جنگوں میں ایئر پاور، میزائل ٹیکنالوجی اور بحری دفاع کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ سینئر صحافی ماجد نظامی بھی اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو ختم کرنا اور نیا عہدہ صرف آرمی کے لیے مخصوص کرنا مسلح افواج کے اندر عدم توازن پیدا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1971 کی جنگ کے بعد حمود الرحمن کمیشن نے سفارش کی تھی کہ افواج کے درمیان بہتر رابطہ کاری کا نظام قائم کیا جائے تاکہ کسی جنگی صورتحال میں فیصلہ باہمی مشاورت سے ہو، اور اسی مقصد کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ وجود میں آیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کے مطابق بہتر ہوتا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے الگ 4 اسٹار جنرل تعینات کیا جاتا تاکہ ادارہ جاتی توازن قائم رہتا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ساری عسکری قیادت ایک ہی شخص کے ماتحت ہو جائے گی تو فیصلوں میں تنوع ختم ہو جاتا ہے، جو قومی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز کا خیال ہے کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی چونکہ زمینی نوعیت کی ہے، اس لیے یہ فطری بات ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بری فوج کے پاس ہو۔ ان کے مطابق یہ کوئی طاقت کے ارتکاز کا معاملہ نہیں بلکہ قومی دفاع کو زیادہ مربوط بنانے کی کوشش ہے۔ اس آئینی ترمیم میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اختیارات کی تفصیل تاحال سامنے نہیں آئی، لہٰذا دفاعی مبصرین کے مطابق ممکن ہے کہ انہیں صرف کمانڈ اور پالیسی کی سطح پر اختیار حاصل ہو، جبکہ ایئر فورس اور نیوی کے اندر ٹرانسفرز، پوسٹنگز اور انتظامی معاملات بدستور متعلقہ سروس چیف کے پاس ہی رہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کی تجویز نئی نہیں ہے،
क्योंकि ये 2005 में भी जेर गौर आ चुकी है, इसलिए इसे सिर्फ जल्दबाजी कहना दुरुस्त नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि चूंकि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को खत्म हो रही थी, इसलिए हुकूमत ने इनकी रिटायरमेंट से पहले ही ये आईनी तब्दीलियां मुतारिफ करवाने का फैसला किया। लेकिन नाक़दीन के मुताबिक अगरचे हुकूमत इस इक़दाम को इदारा जाती इस्लाहत के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन हकीकत में ये अस्करी ताकत को एक ही मरकज में मरकूज कर देगा। उनके बकौल जब एक ही शख्स बेक वक्त आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल के ओहदों पर फायज हो तो किसी भी सतह पर तवाज़ुन और एहतिसाब का निज़ाम मौसर नहीं रहता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।